اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم المطہرات اثنا عشرہ. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے ہم جو ہے نجاسات پڑھ چکے ہیں اور اب جو ہے مطہرات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے لگے کہ مطہرات یعنی وہ چیزیں کہ جو خود تو پاک ہوتی ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتنی ہیں؟ یہ 12 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز الماء المطلق. مطلق پانی جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے. دیکھیں، مطلق اور مضاف میں یہی فرق ہے کہ مطلق اور مضاف بھی مطلق کیا ہوتا ہے؟ طاہر فی نفسہ مطہر لغیرہ ہوتا ہے، یعنی وہ غیر کو پاک کر سکتا ہے، لیکن مضاف جو ہے وہ طاہر لنفسہ تو ہوتا ہے مگر مطہر لغیرہ ہی نہیں ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِن دُونِ إِضَافَةٍ إِلَى شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ. سنیے گا، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو آپ اکثر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر خود الماء کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بنا کسی چیز کی اضافت کے اس کے ساتھ، یعنی آپ کو اس ماء کو مضاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعراب کے حوالے، ترکیب کے حوالے سے. یعنی یہ نہیں کہ جس آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا ماء الرمان، یہ رمان یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انار. ٹھیک ہے، انار کا پانی. تو یہاں پر اعراب کیا کریں گے؟ ماء مضاف اور رمان مضاف الیہ. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ ایسا کہیے کہ صرف پانی اس کو کہہ سکیں، آپ کو اس پانی کو کسی چیز کی طرف اضافت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماء مطلق کہا جاتا ہے. وہ ہوا الاقسام، اور اس کی جو ہے وہ یہ اقسام ہے کہ یہ پانی جو مطلق ہوتا ہے یہ کبھی جاری کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی جو ماء الغیث ہوتا ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، کبھی ماء البئر الراکد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں کنویں کا پانی. ٹھیک ہے، اب یہ جو کیا ہے کنویں کا، یہ کبھی ٹھہرا ہوا جو کیا ہوتا ہے الراکد الکثیر، کہ یہ کبھی جو کیا ہے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے مقدار میں، جس کو کر و مازاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الراکد القلیل، اور یہ جو کیا ہوتا ہے کبھی یہ ٹھہرا ہوا پانی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جس کو دون الکر کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ یا آپ اپنے ہم جو عام طور سے اپنے اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں یہ کہہ لیجئے کہ یا تو کر ہوگا پھر یا جو ہے قلیل ہوگا، اور ہر ایک کے اپنے اپنے حکم ہے. کہہ رہے الماء المضاف. دیکھیے اب یہاں پہ آپ فوراً مسئلہ شروع ہو گیا. کیا کہا تھا کہ آپ نے مطہرات میں سے ماء المطلق کہا ہے، ماء المضاف کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِن دُونِ اضافہ. دیکھیں کہ بنا اضافت کے اس پر، جب تک آپ اس میں کسی چیز کی اضافت نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس پر ماء کا اطلاق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں، جیسے کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحوہ. بات انشاءاللہ. اب یہ کیا ہے؟ کہ لا یرفع حدثا و خبثا، یہ جو ماء مضاف ہوتا ہے یہ حدث اور خبث کو رفع نہیں کرتا. بات انشاءاللہ. حدث کو نہیں رفع کرتا معنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اس سے وضو اور غسل وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ ہے حدث. ٹھیک ہے، اور خبث آپ کے کپڑے پہ کوئی نجاست وغیرہ ہے تو آپ اس کو اس سے صاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وَيَتَنَجَّسُ بِمُلَامَقَاتِ النَّجَاسَاتِ حَتَّى الْكَثِيرُ مِنْهُ. اور کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ نجس سے ملتے ہی یہ خود نجس ہو جاتا ہے. یعنی اس کا حکم سمجھ لیجیے یہ ہے کہ ماء مضاف کیا ہوتا ہے، وہ نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے کثیر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ہاں. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا جَرَى مِنَ الْعَالِي إِلَى السَّافِلِ او من السافل الى العالی بدفع. ہاں، ایک صورت ہے، دیکھیے اس میں مسئلے کو سمجھیے گا کہ کہہ رہے کہ جو مضاف پانی ہوتا ہے وہ چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، نجاست اس میں ملے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اذا جرى الماء من العالی الى السافل، کہ جب یہ مضاف پانی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور نیچے میں نجاست ہے مثلا، تو اب جو اوپر کا حصہ ہے پانی کا جو گر رہا ہے وہ تو نجس نہیں ہوگا، جو اس سے مس ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے وہ تو نجس ہوگا. تو یہ ایک صورت حال ہے. تو پھر یہاں پر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ جو پانی اوپر سے آ رہا ہے وہ بھی نجس ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. یا پھر کیا ہے، مسئلہ عکس ہو جائے کہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے دفع کی صورت میں، جیسے موٹر وغیرہ آپ نے لگا دیا تو آپ نے یہاں ضرور دیکھا ہوگا کہ ہاں نہیں فوارہ، ہاں لیکن وہ تو مضاف نہیں ہوتا. میں مضاف کی مثال دینا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ جو
یہ جوس وغیرہ کی دکان سے گزریے تو وہ لوگ جو بڑا بڑا وہ رکھے رہتے ہیں اس میں پانی پتہ نہیں کس طریقے سے موٹر ہوتا ہے کہ وہ پانی اوپر کی طرف آتا ہے، وہ پورا ایسے مطلب گرتا رہتا ہے، مسلسل جوس ہی رہتا ہے، وہ گرتا رہتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب اگر نجاست اوپر لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اور یہ پانی اس پر جا رہا ہے تو پھر جو اوپر جس نجاست سے مل رہا ہے بس وہ نجیس ہوگا، نیچے کا نجیس نہیں ہوگا۔ یہ سمجھانے کی بات ہے۔ اور عام طور سے جو ہم توضیح المسائل وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماء مضاف جو ہے وہ نجاست کے ملنے سے نجیس ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اس کا علاج کیا جائے۔ علاج کیا کہتے ہیں؟ اس سے بچاؤ کیا جائے کہ جیسی نجاست ملی تو مثال طور پر آپ نے اتنا حصہ جو ہے وہ کیا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا مثلا، بس انشاءاللہ اس طریقے سے کہ بقیہ سے آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے وہ نہیں ملا ہے تو پھر کیا ہے وہ نجیس نہیں۔ سوال یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اوپر نیچے سے اوپر کی طرف جائے، ہاں وہ جو اوپر والا حصہ نجیس ہے اس پر جا کے لگے تو اوپری والے حصہ نجیس ہو جائے گا، ہاں لیکن وہ جو جوس جو مطلب جو بھی نیچے کے اوپر نیچے سے اوپر کی طرف نجاست لگ کے مل کے آ گیا وہ اس میں گر گیا نا، پھر بھی نجیس ہو جائے گا۔ ہاں پھر اگر نیچے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر نیچے گر رہا ہے جی تو پھر وہ نجیس ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جیسے اس طریقے سے ہو کہ وہ نیچے نہیں گر رہا ہو مثلا، فرض مسئلہ یہ ہے۔ یعنی کہ ان کے گویا کہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نجاسات اگر اس پانی تک نہ پہنچ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نجیس نہیں ہوگا، ورنہ اس بات کو تو ایکسیپٹ خود کر رہے ہیں کہ چاہے کثیر ہی کیوں نہ ہو نجاست اگر مل جائے تو نجیس ہو جائے گا۔ سنیے گا ففی مثل ذالک ہاں ینجس المقدار الملاخر نجس فقط مثلا۔ تو اب اس طرح کی اگر صورتحال ہو کہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی گرے، نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا اور نجاست بس ایک طرف مل رہی ہے، دوسری طرف میں نجاست نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ جس سے نہیں مل رہی وہ نجاست نجیس نہیں ہوگا۔ آپ مثال دے رہے ہیں جیسے اذا صب ماء فی الابریق، ٹھیک ہے، من ماء الورد علی ید کافرین، ٹھیک ہے، لم یتنجس ما فی الابریق وان کان متصلا بما فی یدہ۔ بہت مطلب آسان سے آپ کو صاف مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابریق لوٹے وہ کہتے ہیں کہ مثال کے لوٹا، جگ، بالٹی ہے، اس سے اگر کوئی پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کافر کے ہاتھ پر وہ پانی ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کافر کے ہاتھ پہ جو پانی لگ رہا ہے نا وہ نجیس ہو رہا ہے، لیکن جو ابریق کا پانی ہے، لوٹے میں پانی جو بچا ہوا ہے وہ نجیس نہیں ہوگا۔ واضح ہو گیا؟ ہاں، تو یہ مثال دے دیا آپ کو۔ تو اسی طریقے کوئی اور مثال نیچے سے اوپر کے جانے کی بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ پانی نیچے کی طرف نہ آ رہا ہو تو صحیح ہو سکتا ہے، پھر وہ نجیس نہیں ہوگا۔ دوسری قسم جو ہم نے کہا تھا کہ ماء الجاری، یہ بھی جو کیا ہے یہ مطہرات یعنی کہ یہ مضاف گلاب کا پانی، تو یہ بھی مضافی ہوتا ہے نا، گلاب کا پانی بھی ہاں کہہ رہے کہ وہ ما ینبع من الارض، ٹھیک ہے، ماء جاری کسے کہتے ہیں؟ اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو زمین سے نکلتا ہے، ہاں، وہ یجری فی النہر، اور ہم لوگ اردو میں پڑھا کرتے تھے کہ اور زمین کی سطح پہ کیا ہوتا ہے؟ بہنے لگتا ہے، جیسے نہر وغیرہ کا پانی، ٹھیک ہے۔ لا ینجس بملاقات النجاسات وان کان قلیلا الا اذا تغیر احد اوصافہ، ٹھیک ہے، یہ اگر قلیل بھی ہو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ نجاست کے ملنے سے نجیس نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کے جو اوصاف ثلاثہ ہیں، کیا؟ رنگ، بو اور مزہ، اگر یہ تینوں تبدیل ہو جائیں تو پھر نجیس ہو جاتا ہے۔ والعبرۃ بالتغیر باوصاف النجس ولا باس بالتغیر باوصاف المتنجس۔ ہاں سنیے گا، اور اس میں اعتبار مطلب کب کہا جائے گا کہ یہ پانی جو کیا ہے تبدیل ہو گیا ہے؟ تو آپ اس وقت کہیں گے کہ جب جو نجاست کے اوصاف ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں، پانی کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی نجاست کے مثلا ذرات آپ کو دکھنے لگیں، ہاں، یا پھر جو مثلا اس کا جو نجاست کی بدبو ہے وہ بدبو جو ہے آپ کو پانی سے آنے لگے، تو اس طرح تب جو ہے کیا نجیس ہو جائے گا۔ ولا باس بالتغیر باوصاف المتنجس، لیکن اگر متنجس کے اوصاف اس کے اندر آ رہے ہیں تو پھر وہ نجیس نہیں ہوگا۔ متنجس کیا کہ جو پہلے سے نجیس تھا اور وہ پانی اور اس چیز نے آ کر اس کو نجیس کیا ہے، تو اس سے نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ مثال اس سے پہلے گزر چکی ہے نا، ہاں، کہ ایک تو عین نجاست ہو گئی نجیس، اور کیا ہے اس سے جو ہاتھ مل گیا آپ کا تو وہ متنجس ہو گیا، ہاں، اور آپ نے اس کو دھویا اس میں، ہاں انشاءاللہ، تو اس سے جو پانی سے مہک آ رہی ہے وہ کپڑے کی آ رہی ہے، متنجس کی آ رہی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، نجیس کی نہیں آنی چاہیے، عین خون کی نہیں آنی چاہیے مثلا، سمجھ رہے ہیں؟ متنجس کی نہیں آنی چاہیے، متنجس کی آئے تو نجیس تو مطلب وہ نہیں ہوگا، عین نجاست نہیں آنی چاہیے، ہاں جی۔ مسئلہ نمبر 158 فرما رہے ہیں کہ یطہر الماء المتنجس، ٹھیک ہے، غیر المتغیر بالنجاسہ فعلا باتصالہ بالماء الجاری، ٹھیک ہے، وہ جو پانی نجس ہوا ہے،
ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیے، اب کوئی پانی ایسا ہے کہ جو کیا ہو گیا، جس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کچھ کیا ہے بدل گئے، اب وہ نجس ہو گیا پانی، اب اس کو متنجس کہہ لیجیے آپ، نجس سے ملا تو وہ متنجس ہو گیا. ابھی اس کو اچھا لیکن ہاں غیر المتغیر بالنجاست فعلاً، کہ جو فعلاً ابھی اس سے کیا کہتے ہیں نجاست تبدیل نہیں ہوا ہے، تو یہ کیسے پاک ہوگا؟ کہہ رہے ہیں بے اتصالہ بالماء الجاری، کہ اگر پانی متنجس ہو جائے تو اس سے آپ کیا کریے گا، آپ اس میں جاری پانی کو ملا دیں، اگر متصل کر دیں تو وہ پانی پاک ہو سکتا ہے. اور بغیر من الماء میاہ المعتصمہ، یا اس کے علاوہ جو اور کوئی پانی ہے آپ کے پاس، بس انشاءاللہ جاری پانی کے علاوہ آپ اس سے بھی اگر متصل کر دیں، جیسے کلمہ البالغ قرآن، آپ کے پاس ایک بڑی سی ٹنکی 1000 لیٹر کی رکھی ہے، اس کا پانی ملا دیجئے اس کے اندر، تو بھی وہ پاک ہو سکتا ہے. یا پھر کنویں کا پانی، بارش کا پانی، بس انشاءاللہ. والاولی مزجہ بشیء من ذالک، بہتر یہ ہے کہ انہی کہتے ہیں بیر اور مطر، ان سب کے پانی سے آپ اس کو ملائیے تو کیا ہوگا، وہ پاک ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر پانی نجیس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. المطر حال نزولہ فی حکم الجاری فلا ینجس بملاقات النجس ما لم یتغیر احد اوصافہ، ٹھیک ہے، علی ما تقدم آنفا فی الماء الجاری. کہہ رہے کہ بارش کا پانی، ٹھیک ہے، حال نزول ہی فی حکم الجاری، جب تک بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے، کہ وہ جو جاری پانی کا حکم وہی اس کا بھی حکم ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی وہ کہ جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ نہ بدل جائیں تب تک وہ نجس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فلا ینجس بملاقات النجس ما لم یتغیر اوصافہ، یہ حکم ہے اس کا، کہ جب تک اس کے اوصاف نہ بدلے تک وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پاک ہے. اور یہ بات ابھی اس سے پہلے گزری بھی ہے. 160 نمبر مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ لا یتنجس ماء البئر بملاقات النجاسہ وان کان قلیلا لاعتصامہ بالمادہ. نعم اذا تغیر احد اوصاف المتقدمہ یحکم بنجاستہ ویطہر بزوال تغیر بنفسہ اور ینزح مقدار یزول به التغیر. سنیے گا مسئلہ، کہہ رہے کہ ابھی اس کے کنویں کے پانی کا حکم، کہہ رہے کہ کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا ہے نجاست کے ملنے سے. ٹھیک ہے، کنویں کا پانی نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا. وہ ان کا نہ قلیل، اگرچہ وہ جو کنویں کا پانی ہے وہ قلیل ہے کیوں نہ ہو، یعنی وہ اگر وہ کیا مثلا یعنی مقدار کر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ کم ہے پانی، مثلا گرمی بہت زیادہ ہے تو کنویں کا پانی سوکھ کر یعنی اتنا رہ گیا کہ مثلا 2-4 بالٹی ہے سمجھ لیجیے آپ، حاضر ان شاء اللہ. ہاں تو سنیے گا، تو قلیل ہے لیکن پھر بھی اگر اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو مطلب وہ کم ہو گیا، تو کہیں لے اعتصام ہی بالمادہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی اپنے مادے سے یعنی یہ زمین سے ملا ہوا ہے، تو جب تک زمین سے ملا ہوا ہے اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نعم اذا تغیر احد اوصاف المتقدمہ یحکم بنجاستہ. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ وہ گرچہ وہ مادے سے ملا ہوا ہے، کیا ہے وہ پورا بدل کے مثلا کیا ہے خون کا رنگ ہو گیا ہے اس کا، یا پھر نجاست کی بدبو آ رہی ہے، ان شاء اللہ کیچڑ کی بدبو آ رہی ہے اس سے، تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. مثلا پیشاب پخانے کی بدبو اس سے آ رہی ہے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. اچھا تو اب جب نجس ہو گیا تو کنویں کا پانی پاک کیسے ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے پاک ہونے کا کیا ہے طریقہ، یہ کہ یطہر بزوال تغیر بنفسہ. ایک طریقہ تو یہ کہ خود بخود آپ اس کو اتنا دن چھوڑ دیجئے کہ وہ جو بدبو ہے اس سے ختم ہو جائے، آپ کو پانی صاف دکھنے لگے، چونکہ مادے سے متصل ہے تو وہ دھیرے دھیرے بدبو ختم ہو جائے گی. تو ایک طریقہ یہ کہ خود سے ختم ہو جائے بنفسہ ہی، وہ جو تبدیلی آئی تھی نجاست کی وہ بدل جائے تو پاک ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، نہیں اگر آپ اس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں، آپ اس میں سے اتنا مقدار نکال کے پانی پھینک دیجئے، ہے نا، کہ جس سے وہ تغیر جو ہے وہ آئی تھی، جو تبدیلی ہوئی تھی وہ تبدیلی ختم ہو جائے، چونکہ وہ تو مادے سے متصل ہے، وہ پھر سے پانی نکل جائے گا زمین سے، بس ان شاء اللہ تو وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماء الراکد یعنی وہ ٹھہرا ہوا جو پانی ہوتا ہے کہیں پہ، جیسے جس کو کہہ لیجیے تالاب کا پانی یا گڑھے وغیرہ کا پانی جو ہوتا ہے، ہم لوگ کے بنگال میں بہت زیادہ ہے یہ سب. ٹھیک ہے. ینجس بملاقات نجس، جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے یہ نجس کے سے ملنے سے نجس ہو جاتا ہے، نجاست کے ملنے سے. اذا کان دون القر، لیکن کب، جب وہ قر سے کم ہو، یعنی قلیل ہو تو قلیل جو ہے ملاقات نجس ہو جاتا ہے. اچھا کیوں ہے نجس ہو جاتا ہے؟ چونکہ یہ دیکھیے اب آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے قلیل وہ کنویں کا پانی تھا تو آپ کہہ رہے تھے نجس نہیں ہوگا، اس کو کہہ رہے ہیں ہو جائے گا. تو فرق کیا بتایا تھا انہوں نے، جواب دیا ہے، چونکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ مادے سے ملا ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی ایسا مادہ نہیں ہے، وہ تو سمجھ لیجیے بارش کی وجہ سے کہیں پہ جمع ہو گیا تھا پانی بس. الا یکون جاریا علی النجس من العالی الی السافل.
ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ والے حکم جو اس سے پہلے کہا تھا مضاف میں کہ نجس کے اوپر یہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہو، اور من الصافل الی علی من الدف، یا پھر جو کیا ہے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہو جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ، فلا ينجس حين الا بالمقدار ملاقي للنجس، مگر تو اس صورت میں کیا ہے کہ جو نجاست سے مل رہا ہے وہی نجس ہوگا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، کما تقدم آنفا فی الماء المضاف، یہ بات جو ماء مضاف ابھی گزری ہے. واما اذا كان قرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقات النجس، لیکن اگر یہ کر سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، یا کر ہو تو پھر یہ ملاقات نجس سے نجس نہیں الا اذا تغیر عہد اوصاف، مگر یہ کہ کر کے نجاست ہونے کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کچھ کا بدل جانا، تو اس وقت جو کیا ہے یہ نجس ہو جائے گا. بس انشاءاللہ بحسب الوزن بحقۃ الاسلامبول وهي 280 مثقالا، ٹھیک ہے. اور کر جو ہے کیا ہے، کر کسے کہتے ہیں، اب کر کی مقدار بتا رہے ہیں. وزن کے اعتبار سے کر کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں اگر بحقۃ الاسلامبول، اسلامبول کہتے ہیں یہ ایک مقدار ہے جو یہ آپ کو لبنان، سیریا ان سب میں چلتا ہے، ٹھیک، وہاں اس کا نام ہی اسلامبول. تو اس اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنا ہوگا، یہ 280 280 مثقال ہوگا، ٹھیک ہے. اتنا پانی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، 280 مثقال کلو. ہاں کلو نہیں، وہ نام ہی مثقال، عربی مثقال ہی بولتے ہیں ان کو، یعنی وہ جو مطلب ان کا طریقہ ہوتا ہے ناپنے کا اس کو اتنا ہی بولتے ہیں. تو 280 مثقال ہم اپنے کلو میں آئیں گے، کلو کا جواب دیں گے آخر میں، ٹھیک ہے. لیکن اب فی الحال آپ جو مطلب وہاں لبنان سیریا والے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے، اور ان شاء اللہ 280 مثقال، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، 292 حقہ ونصف حقہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر اور جو نارمل حقہ ہے جو اسلامبول نہیں ہے، یعنی خاص لبنان اور سیریا والا نہیں ہے، تو وہ کتنا ہے، وہ 292 حقہ ہے، 292 ٹھیک ہے. تو یہ ذرا سا تبدیلی ہو گئی، اور ان شاء اللہ یعنی آپ یہ گویا یہ کہہ لیجئے کہ لبنان اور سیریا کا 280 مثقال یہ برابر ہوتا ہے کس کے، نارمل جو حقہ ہوتا ہے اس کے 292 کے. خیر اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم جو اپنے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ، وہ بالکیلو 377 کلو تقریباً، اور کلو کے حساب سے اس کو وزن کرنا چاہیں تو یہ کیا ہے، وزن کے حوالے سے 377 کلو گرام ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور مساحت کے اعتبار سے تو جو عام طور سے مشہور ہے کیا کہ ما یبلغ مکعبہ 27 شبرن، کہ چاروں طرف سے وہ کیا ہے، وہ 27 جو کیا ہو وہ ہو بالشت ہو، علی الاقوا. والاحوط ان یبلغ 36 شبرن، ٹھیک ہے. اور احوط یہ ہے کہ 27 نہیں بلکہ کتنا ہو 36 وہ ہو بالشت ہو. واحوط منہ ان یبلغ 43 شبرن الا سمن شبر، اور کیا کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ احوط یہ ہے کہ کتنا ہو 43 بالشت ہو، 43 بالشت میں سے 8واں حصہ کم ایک بالشت کا، یعنی پورا ملا کر وہ 3 بالش 3.5 بالش 3.5 بالش جو ہم لوگ کہتے ہیں 3.5 سے. ہاں اور کہہ رہے الغسالہ وہی الماء القلیل. 3.5 میں کیسے ہو جائے گا، 27 کیسے ہو جائے گا؟ 3.5 ہم جو عام طور سے مطلب نیا کہتے ہیں 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش چوڑا، اور 3.5 بالش جو کیا ہے گہرا. تو کتنا ہو گیا، 3 3 6 3 طریقے 9 9 اور اس سے 9 45 وہ 9 75 لمبائی بھی 10 بھی پورا نہیں ہوا ہے تو 10.5 ہو رہا ہے. نہیں 10.5 میں 25 زیادہ ہو، ہاں بس اس کو میں دیکھ لوں گا، سمجھ لیں. 10.5 جی. الغسالہ وہی الماء القلیل الذی ازیل به الخبث محکومۃ بالنجاسہ. جو غسالہ جس کو کہتے ہیں دھون کہہ لیجیے، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نجاست کو دھونے کے بعد جو دھون نکلتی ہے نجاست کی، وہ کیا ہے، کہہ رہے کہ اس پر اگر وہ قلیل ہے، یعنی وہ چونکہ قلیل ہی ہوتا ہے، وہ کم پانی کہ جو خبث کے دور کرنے کے بعد آپ کا کپڑا نجس ہو گیا تھا، آپ نے دھویا تو جو تھوڑا سا نچوڑا ہوا پانی نکلتا ہے وہ کیا ہے، وہ نجاست کے ہی حکم میں ہے، ٹھیک ہے. وہ یستثنی من ذلک الغسالہ من الغسلۃ التي تاثیر کس کو بولتے ہیں؟ ازیلا یعنی زائل کیا گیا، دور کیا گیا خبث. ويستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس دھون سے اس بات کا یاد رکھیے آپ، اس دھون سے مراد وہ دھون نہیں ہے کہ
وہ ایک آخری دھون ہوتا ہے کہ جس کے بعد فوراً جو کیا ہے طہارت آ جاتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ کو کہا گیا کہ پیشاب سے اگر کپڑا نجیس ہو جائے، جیسے ہمارا کپڑا نجیس ہے، ہمیں مشین میں دھو رہے ہیں، اب کیسے پاک کریں؟ جیسے کوئی انڈر ویئر ہے ہمارا نجیس ہوا ہے، اسے مشین میں ڈال دیا، اب کیسے پاک کریں گے؟ یہی تو مثال آئے گی نا یار، چونکہ اکثر اس میں مبتلا رہتے ہیں تعلیم. ہاں اس کا اپنا مسئلہ ہے الگ، اس کو بتائیں گے، لیکن فی الحال آپ اس کو سمجھیے کہ یہ طہارت محل کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ پیشاب سے اگر کپڑا نجیس ہو جائے اس کو کہتے ہیں 2 مرتبہ دھونے کو، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اگر پہلی مرتبہ آپ نے دھویا ہے اور وہ جو دھواں نکل رہا ہے تو وہ محکوم بالنجاسہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ کے بعد جو کیا ہوگا، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا تو پھر وہ محکوم بالنجاسہ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں یہ جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ قلیل پانی کی جو نجاست کو زائل کرنے کے بعد سے ہوتا ہے وہ محکوم بالنجاسہ ہوتا ہے. وہ کب تک؟ کہ اس وقت تک کہ جب کہ اس کے بعد کیا ہو، طہارت نہ آ جائے. لیکن جہاں اس کے بعد طہارت آ جائے تو پھر وہ دھون بھی جو کیا ہے پاک ہوتا ہے. آخری مطلب آپ کہہ لیجیے وہ آخری دھون کے جس کے بعد اس محل کو پاک سمجھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم پاک سمجھتے ہیں. مثلا دیکھیے گا، الغسال وهي الماء القليل الذي أزيل به الخبث محكومة بالنجاسة ويستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل. وہ دھون کے جس کے بعد جو کیا ہے وہ محل پاک ہو جاتا ہے. مثلا مثال دے رہے ہیں، اذا لم تكن عين النجاسة موجود في المحل، جس جگہ پہ آپ پاک کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ پہ کیا عین نجاست موجود نہیں ہے، عین نجاست کو آپ نے صاف کر دیا. وَكَانَ مِمَّا يُطْهَرُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو ایک بار دھونے سے کیا ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے اور اس پر عین نجاست نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ كَانَتِ الْغُسَالَةُ مَحْكُومَةٌ بِالطَّهَارَةِ عَلَى الْأَزْهَرِ. تو اس صورت میں آپ جو دھوئیں گے اس کو ایک بار دھونا ہے نا، آپ جب دھونے کے بعد جو پانی نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ پاک ہوگا. بس ان شاء اللہ. وَالْأَحْوَةُ الاجتناب، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے کیا کیا جائے، پرہیز کیا جائے. بس ان شاء اللہ. اور ہم نے کیا کہا، ہم نے آپ کو اور مثال دی کہ کپڑا اگر نجیس ہوا تو 2 مرتبہ آپ کو دھونا ہے پیشاب سے. اس وقت میں کیا ہے، آپ نے پہلی مرتبہ دھویا ہے نا تو کیا ہے وہ نجیس دھواں نجیس رہے گا. دوسری مرتبہ دھویا تو وہ بھی نجیس رہے گا. لیکن اب دوسری مرتبہ جو نچوڑیں گے یا جو پانی نکلے گا، کیونکہ اب اس کے بعد سے جو وہ پاک ہے لہذا وہ پاک رہے گا. سمجھ گئے؟ غسالۃ الاستنجا، اس کو پڑھا جائے، رکھیں چھوڑ دیں گے، پڑھیں. کہہ رہے غسالۃ الاستنجا وان کان من البول طاہرۃ بشروط. ٹھیک ہے. ہاں، استنجا کا جو مطلب وہ دھون ہوتا ہے، نہیں آپ جب انسان استنجا کرتا ہے تو جو پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ پیشاب کے ذریعے سے ہے، چونکہ پخانے پہ بھی انسان جو دھوتا ہے اس کو بھی استنجا کہا جاتا ہے، اطلاق ہوتا ہے اس کو بھی اصطلاح میں، تو وہ کیا ہے وہ پاک ہے. مگر اس کے شرط ہیں کچھ. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تتمیز فیہ عین النجاسہ. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا ہے عین نجاست جو کیا ہو، اللہ تتمیز فیہ عین النجاسہ، کہ اس کے اندر جو کیا ہے عین نجاست نہ پائی جاتی ہو. بس اگر عین نجاست مقام پہ اس دھون کے اندر آپ مثلا جو مطلب پیشاب کر کے جو پانی آپ ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر بھی پیشاب نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ دھون پاک ہے. اللہ تتغیر بملاقات النجاسہ، نجاست کے ملنے سے وہ کیا ہو، وہ تبدیل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بھی اگر تبدیل ہو گیا تو پھر نجیس رہے گا، نہیں تبدیل ہوا تو پاک ہوگا. اللہ تتعدى النجاسہ من المخرج علی نحو لا يصدق معه الاستنجاء. ٹھیک ہے. ہاں، کہہ رہے کہ یہ جو نجاست ہے، ٹھیک ہے، وہ مخرج سے اس طریقے سے جو کیا ہے مطلب پھیل نہ گیا ہو کہ اسے ہم استنجا نہ کہیں. پھر اس کو کیا ہے، مثلا یہ کہا جائے کہ آپ بدن نجیس ہو گیا ہے، مثلا پیشاب جو ہے وہ آپ کو صرف اس مخرج پیشاب کے نکلنے کی جگہ پہ نہیں بلکہ اور بدن کے کہیں حصے پہ لگ گیا آس پاس میں مثلا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس وقت پھر آپ کو دھونا صادق آئے گا. بس ان شاء اللہ. اللہ تصیبہ نجاست اخری من الداخل والخارج، کہ داخل سے یا خارج سے پیشاب کے ساتھ کوئی اور نجاست اس کے اندر نہ ملی ہوئی ہے. خدا نخواستہ کسی کو اس کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے پیشاب کے ساتھ، تو پھر آپ جو اس کو دھو رہے ہیں تو پھر وہ استنجا کا پانی نہیں کہا جائے گا جس میں محکوم بالطہارہ ہوتا ہے. بس ان شاء اللہ. تو یہ مطلب یہ صورت واضح ہے کہ یہ بہت مبتلا ہے مائع استنجا، اور یہ مطلب مشہور ہے کہ یہ مائع استنجا جو کیا ہے نجس نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے. لیکن یہ شرط ہونی چاہیے اس میں،
کہ مطلب وہ عین نجاست تبدیل نہ ہو گیا ہو، اس کے اندر الگ سے کوئی خارج نجاست وغیرہ نہ مل گئی۔ تختلف کیفیت التطہیر باختلاف المتنجسات والمیاہ وہذا تفصیل ہو۔ بہرحال اس کی کئی صورتیں ہیں، اس کو رہنے دیجیے، کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔